أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده، الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين، وصلى الله على رسوله الكريم حبيب إله العالمين رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين، سيما بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى قيام يوم الدين. مجلس شہادت مولا ابو محمد حسن ابن علی العسکری علیہ الصلوۃ والسلام ہے. مولا کی خدمت میں اللہم اللهم صل صل علی على محمد محمد محمد. وآل محمد وعجل فرجهم. مولا کی خدمت میں ان کے فرزند کی ظہور کی تعجیل کی دعا کے ساتھ قضاء حاجات کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی توفیق اور ان کی شفاعت حاصل کرنے کے لیے سب مل کر مولا کی بارگاہ میں توسل کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایہا الذکی العسکری یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. نعرہ صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. جزاك الله جزاك الله. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الوداعی سلسلہ مجالس کی یہ دوسری کڑی ہے اور امام عسکریین موضوع گفتگو ہے. سورہ لقمان کی آیت نمبر 27 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا. سورہ کا نشان 31 ہے. ارشاد اقدس الہی ہے وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ، اگر روئے زمین پر جتنے درخت ہیں وہ قلم بن جائیں. وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ، اور جتنے سمندر ہیں ان میں 7 سمندر مزید مل جائیں اور وہ سب سیاہی ہو جائیں. مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ، تب بھی اللہ کے کلمات ختم ہونے والے نہیں ہیں. بے شک ان سبحان اللہ اللہ. عزیز الحکیم، یقیناً وہ زبردست بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. عزیز کہتے ہیں نفوذ ناپذیر کو، جسے کوئی چیلنج نہ کر سکے. اردو میں عزت کے معنی ایک الگ مفہوم میں ہے. عربی میں عزیز کا مطلب ہے جسے کوئی نفوذ نہیں کر سکتا، جس کو کوئی پینیٹریٹ نہیں کر سکتا، اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا اس کی اتھارٹی کو. لیکن معمولاً یہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس اقتدار اور طاقت آ جائے وہ ڈکٹیٹر بن جاتا ہے. اللہ عز و جل معمولاً آپ دیکھیے گا قرآن کریم میں جہاں عزیز کا لفظ ہے فوراً ساتھ میں حکیم کا لفظ ہے. ان اللہ سبحان عزیز اللہ الحکیم. سبحان اللہ. وہ قوت والا ضرور ہے لیکن وہ ظلم نہیں کرتا، وہ حکمت سے اپنی قوت کو استعمال کرتا ہے. امام علی نقی علیہ السلام کے اس فرمان پر کل بات پہنچی تھی کہ نحن کلمات اللہ، یہ جو اللہ نے کہا ہے کہ وہ کلمات جو کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں وہ ہم کلمات اللہ ہیں.
التی لا تنفد ولا تدرک فضائلنا، ہم وہ ہیں کہ جو نہ کبھی ہمارے معارف ختم ہو سکتے ہیں نہ ہمارے فضائل کو کبھی درک کر سکتے ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس حدیث کو اگر جوڑ دیجیے گا اس حدیث کے ساتھ کہ جو سرکار ختمی مرتبت نے ارشاد فرمائی ہے، اور اس کے اہل تشریح حوالے تو بہت زیادہ ہے، لیکن اہل سنت حوالے میں آپ کی خدمت میں 2-4 پڑھ دیتا ہوں. اسد الغابہ میں ہے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 16 پر، الاصابہ فی معرفت صحابہ میں ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 507 پر، تاریخ بغداد میں ہے، تذکرۃ الحفاظ میں ہے، طبقات ابن سعد میں، عیان الشیعہ میں، فرائض السمتین میں ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 16 پر. سبحان اللہ. ریکارڈ ہو گیا، اسے جا کے بعد میں نوٹ کر لیجیے گا. تو ان تمام حوالوں کے ساتھ عرض کرنے لگا ہوں کہ سرکار ختمی مرتبت نے امیر المومنین کے لیے ارشاد فرمایا تھا لو ان الریاض اقلام، اسی ترتیب میں لو ان الریاض اقلام، اگر سارے درخت قلم ہو جائیں، والبحر مداد والجن حساب والانس کتاب، اگر سمندر سیاہی بن جائے، جن حساب کرنے لگے، والانس کتاب، اور جتنے انسان ہیں وہ سب لکھنے لگے، تو کیا ہوگا؟ کیا علی کے فضائل لکھ نہیں سکتے؟ نہیں، یہ نہیں کہا. ما احصوا فضائل علی ابن ابی طالب، کہ تم گن نہیں سکتے علی کے فضائل کو، کاؤنٹ نہیں کر سکتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. لیکن لکھنا الگ بات ہے، کاؤنٹ کرنا الگ بات ہے. جی ہاں، کہ تم کاؤنٹ نہیں کر سکتے. یہ زبان وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى سے جاری ہوا جملہ ہے. یہ اس میں مبالغہ آرائی ممکن نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ عین حقیقت ہے. بے شک. لو ان الریاض اقلام والبحر مداد والجن حساب والانس کتاب، جن سب حساب کرنے لگے، انسان سب لکھنے لگے. ما احصوا فضائل علی ابن ابی طالب. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیں، دو چیزوں کا احصاء ممکن نہیں ہے. یہ آپ ماشاءاللہ صاحبان قرآن و اہل بیت اطہار علیہ السلام معارف آپ سنتے رہتے ہیں، قرآن پڑھنے والے انشاءاللہ ہمیں یہاں پر اس وقت موجود ہیں، اور ماشاءاللہ جہاں جہاں تک یوٹیوب پر آواز جا رہی ہے، آپ نے آیت بڑی سن رکھی ہوگی کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہ لا تحصوها، تو احصاء نہیں کر سکتے، یعنی کاؤنٹ نہیں کر سکتے. بے شک. یا اللہ کی نعمت کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے، یا ما احصوا فضائل علی ابن ابی طالب، یا علی کے فضائل کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ممکن نہیں ہے. لہذا کل عربی زبان میں ایک شعر پڑھا تھا میں نے آپ کی خدمت میں، آج فارسی زبان میں پڑھ رہا ہوں. کل عربی میں جو پڑھا تھا کہ اے زمانے تو بانجھ ہے کہ مثل علی ابن ابی طالب کو پیدا ہو سکے. اور فارسی زبان کے شاعر نے یوں کہا کہ کتاب فضل تورا آب بحر کافی نیس، کہ تر کنم سر انگوش و صفحے بشمورم. اللہ اکبر. کہ اے علی، آپ کے فضائل کی کتاب کے لیے سمندر کا پانی کافی نہیں ہے. کیا کہنے، کیا کروں؟ واہ، کیا کروں؟ سمندر کے پانی سے لکھوں آپ کے فضائل کا؟ نہیں، کہ تر کنم سر انگوشت، کہ میں اس سمندر کے پانی میں اپنی انگلی کو تر کروں، سرے کو، وہ صفحے بے شمورم، اور آپ کے فضائل کی کتاب کے صفحوں کو شمار کروں. اس شمار کرنے کے لیے، انگوش کو تر کرنے کے لیے سمندر کا پانی کافی نہیں ہے. کیا کہنے بھائی. واہ 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 واہ. اللہ ہے. میرے ساتھ آپ ایک مل کے صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. جزاک اللہ. واہ 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 واہ. دیکھیں، اس میں کوئی ذرہ برابر بھی ایگزیجریشن اس لیے نہیں کہ جب حضور یہ فرماتے ہیں کہ سارے درخت قلم ہو جائیں اور سارے سمندر سے اور سارے جن حساب کرنے لگے، سارے انسان لکھنے لگے، تب بھی نہیں کر سکتے، تم کاؤنٹ نہیں کر سکتے. تو اس فارسی زبان کے شاعر نے بالکل ٹھیک کہا ہے. اس لیے کہ دیکھیں، ایک جو کتاب فضل ہے نا، یعنی علی ابن ابی طالب کے فضائل کی کتاب، اس کا آغاز تو ہے لیکن انجام کوئی نہیں ہے. واہ واہ سبحان اللہ. دیکھیں، علی کا آغاز اس لیے ہے، علی کی ابتدا اس لیے ہے کہ علی مخلوق خدا ہے، اور علی کی انتہا کوئی نہیں اس لیے کہ علی نور خدا ہے. سبحان اللہ. آغاز ضرور ہے، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے وجود کا آغاز ضرور ہے، اس لیے کہ برا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے محمد اور علی کے نور کو خلق کیا، تو خلق اللہ نے کیا ہے، اس میں تو بے شک. تو خلقت میں آغاز ضرور ہے، اگرچہ اس آغاز کو بھی ہم سمجھنے سے قاصر ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. علی شعور کی سرحد میں آ سکا بھی نہیں، یہ چند مسئلے سن لیجئے گا. علی شعور کی سرحد میں آ سکا بھی نہیں، اور یہ انتہاء علی ہے کہ انتہا بھی نہیں. کیا کہنے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. انتہاء علی ہے کہ انتہا بھی نہیں. مجھے جانا ہے خدمت امام علی نقی علیہ السلام سے ہوتے ہوئے امام حسن عسکری علیہ السلام تک، لیکن یہ ظاہر ہے کہ اب ہے بھی فقط 3 ہی مجالس، اور مجھے موضوع کو سمیٹنا بھی ہے اور اس آیت کا حق بھی ادا ہونا ہے سورہ لقمان کی، کہ علی شعور کی سرحد میں آ سکا بھی نہیں، یہ انتہا علی ہے کہ انتہا بھی نہیں، اور علی خدا و محمد کے بعد سب سے بلند. واہ واہ. یہی ہمارا عقیدہ ہے نا. علی کا اس کائنات میں 3 نمبر ہے. سامعین گھبرا تو نہیں گئے کہ مولانا نے کیا کہہ دیا 3 نمبر؟ بسم اللہ. کہنے کا مقصد ہے کہ سب سے پہلے ہے رب العالمین، پھر ہے رحمت للعالمین،
اور پھر ہیں علی امیر المومنین. بے شک بے شک. یہ شیعہ عقیدہ ہے نا, ترتیب یہی ہے. جی ہاں. علی سے اس کائنات میں 2 بڑے ہیں, جی ایک خدا اور ایک مصطفیٰ. جی ہاں. لیکن لطف کی سبحان بات اللہ. یہ ہے, غور کیجئے گا, لطف کی بات یہ ہے کہ ان دونوں بڑوں نے یہ کہا ہے کہ جنت میں وہ جائے گا جس کے دل میں یہ چھوٹا ہوگا. اوہ واہ کیا بات ہے, کیا آمد ہے. واہ 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 واہ. حقیقت تو یہی, اب کسی کو اچھا لگے یا برا لگے, ہے یہی. جی جی جنت میں وہ جائے گا جس کے دل میں علی ہوگا. جی ہاں. بے شک بے شک. فقط لا الہ الا اللہ پر نہیں ملنے والی, محمد رسول اللہ پہ نہیں ملنے والی, جو امام رضا علیہ السلام نے حدیث سلسلۃ الذہب میں کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ قلعہ ضرور ہے اللہ کا, جو اس میں داخل ہو جائے گا ہر عذاب سے محفوظ ہو جائے گا, لیکن بشرط ہے وہ شروط ہے. لیکن اس لا الہ الا اللہ کی بھی شرطیں اور شرائط ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا, اور ان شرطوں میں سے ایک شرط میں علی ابن موسیٰ رضا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. پر محمد وآل محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی اللہم محمد. صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی علی خدا و محمد کے بعد سب سے بلند. جی یہ میرے ذہن کی حد ہے مگر پتہ بھی نہیں. ہاں کیا کہنا ہے. بس پھر کوئی لمٹ کا پتہ نہیں ہے. جی اللہ اکبر. آہا. اور جیسے علی کی محبت پہ موت آئی ہے, من مات علی حب علی محمد مات شہیدہ, جانتے ہیں نا آپ. جی جسے علی کی محبت پہ موت آئی ہے, ہاں. مزہ تو یہ ہے کہ مر بھی گیا مرا بھی نہیں. ہاں بہت خوب نہیں. مولانا, جزاک اللہ. پتہ نہیں کہاں تک سامعین تک میری بات سبحان پہنچ اللہ رہی. سبحان اللہ. مزہ تو یہ ہے کہ مر بھی گیا مرا بھی نہیں. اور اس سلسلے میں 2 مصرے آخری کہہ کے میں جا رہا ہوں, اور مزید موضوع کو آگے بڑھانے کے لیے, کہ مزہ تو یہ ہے کہ مر بھی گیا مرا بھی نہیں, علی شعور کی سرحد میں آ سکا بھی نہیں, انتہائی علی ہے کہ انتہا بھی نہیں. اور علی سے حشر میں اللہ خود یہ کہہ دے گا, ہاں علی سے حشر میں اللہ خود یہ کہہ دے گا کہ کوئی تیرا جو نہیں ہے تو پھر میرا بھی نہیں. میرا بھی نہیں. کیا کہنا ہے. واہ 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 واہ. حیدری یا حیدری یا یا علی. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی, واہ کیونکہ علی قطب عالم امکان ہے. بے شک. عالم امکان کا جو مرکز ہوتا ہے نا, وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے. واہ واہ. علی مولا المومنین ہے, علی یعصب سبحان الدین, اللہ سبحان اللہ. ہاں علی نبع عظیم ہے, جزاک علی اللہ. مبید الشرک والمشرکین ہے, واہ علی قاتل الناکثین والقاسطین والمارقین ہے, بے شک بے شک. علی ابو الیتامى والمساکین ہے, ہاں باب حکمت رب العالمین ہے اور عمود الدین ہے, ہاں اول العابدین ہے. اے واہ. علی شبیہ ہارون ہے, علی نفس الرسول ہے, ہاں علی زوج البتول ہے, علی سیف اللہ المسلول ہے, واہ واہ. علی امام البررہ ہے, قاتل الفجرہ ہے, واہ. قسیم الجنت والنار ہے, صاحب سبحان اللہ اللہ, سبحان اللہ. واہ 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 واہ. سید سبحان سید اللہ العرب سبحان ہے, کشاف الکرب ہے, علی صدیق اکبر ہے, فاروق اعظم ہے, علی ابو السبتین ہے, علی ذوالقرنین ہے, علی ہادی ہے, علی داعی ہے, علی شاہد و مشہود ہے, علی قرۃ کیا المہاجرین ہے, کہنے علی ہیں. صفوت واہ 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 المرسلین. واہ واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ تو ہے جو کاؤنٹنگ پوری نہیں ہو سکتی ہے جان گرامی. بے شک بے شک. علی کرار ہے, غیر ان فرار لفظ ہے, کی برادر کاؤنٹنگ جعفر نہیں ہو طیار ہے. سکتی. پروردگار آپ کی عمر کے بھی کاؤنٹنگ کو بڑھا دے. الہی آمین الہی آمین. سبحان اللہ سبحان اللہ. علی حازم الاحزاب ہے, قاسم الاسلاب ہے, بے شک. معز الاولیاء ہے, مذل شک. الاعداء ہے, بے اخطب شک. الخطباء ہے, ہاں قدوۃ اہل الکساء ہے, امام الائمہ والاتقیاء ہے, کیا کہنے ہیں. قائد اہل البطحاء ہے, ابو سید الشہداء ہے, مبید البدعہ ہے, سبحان محیی اللہ السنہ ہے, سبحان اللہ. واہ 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 واہ. موضع العجب ہے, سردار عرب ہے. بس سلسلے کو مکمل کرنا, ورنہ تو پھر یہ کہ رات بھر کہتا چلا جائے انسان. وارث علم الرسالہ ہے, لئیس الغابہ ہے, حسن واہ الحسین ہے, واہ خلیفۃ واہ واہ الامین ہے, واہ. زرقام ہے, ابو الایتام ہے, وسیع ہے, ولی ہے, ہاشمی ہے, مکی ہے, جزاک مدنی ہے, اللہ. ابتہی بھائی ہے, جزاک اللہ واہ جزاک واہ واہ اللہ. واہ واہ سبحان واہ. اللہ سبحان اللہ. طالبی ہے, عروۃ الوثقیٰ ہے, نہیں نتیجہ بہت دینے لگا ہوں, غیث الورا ہے, مصباح الدجا ہے, ابن عم المصطفیٰ ہے, ولی اللہ ہے, علی سر اللہ ہے, علی عین اللہ ہے, ید اللہ مولا ہے, آپ کے خازن علم علم اور اللہ ہے, اضافہ کرے. اور حب سبحان علی اللہ رحمت سبحان اللہ ہے, اور بغض علی لعنت اللہ ہے. واہ 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 بے واہ واہ شمار واہ بے واہ واہ. شمار. نعرے حیدری یا علی مولا دم مشہور دم صاحب. علی 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 علی. دم دم علی 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 علی. دم دم علی 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 علی. ہر دم علی 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 علی. ہر دم علی 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 علی. ہر دم علی علی علی. نعرہ حیدری یا علی مولا مشہور. صحت. میرے مولا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مولانا واہ 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 واہ. جزاک اللہ مولانا صاحب. لہذا خود
मौला ही ने इरशाद फरमाया कि इन्ना अमरना साबुन मुस्तज़अमुन ला यतहम्मलहु इल्ला मलकुन मुकर्रब औ नबियुन मुरसल औ मुमिनुन इम्तहन अल्लाह क़ल्बहु बिल ईमान, कि हमारे जो अमर विलायत है ना वो इतना सख्त है कि उसे तहम्मुल कर ही नहीं सकता मगर ये कि वो कोई मुकर्रब फरिश्ता हो या नबी मुरसल हो और मोमिन इम्तिहान अल्लाह क़ल्बहु बिल ईमान, या ऐसा मोमिन हो कि जिसके कल्ब का अल्लाह ने इम्तिहान ले लिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने, हर एक के दिल में अमर विलायत नहीं आ सकता, बेशक वो बेशक। मोमिन के जिसके कल्ब का अल्लाह ने इम्तिहान ले लिया है, अल्लाह वाह, उसके दिल में अमर विलायत आएगा। और याद रखिएगा, बस उस तरतीब में हम आ गए हैं कि जो हुजूर ने फरमाया था ना, मन कुन्तु मौला फहाज़ा अलीयुन मौला, जी जी, बेशक। ये अमर विलायत अली पर खत्म नहीं होता। जी मन कुन्तु मौला फहाज़ा अलीयुन मौला का मतलब ये है कि मन कुन्तु मौला फहाज़ा हसनुन मौला, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। बात बात मन कुन्तु मौला फहाज़ा हुसैनुन मौला। कभी सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह अर्ज करूंगा वो अहादीस का सिलसिला जिसमें हुजूर नबी करीम ने, बाद के आइमा ने नहीं, हुजूर नबी करीम ने 12 आइमा की विलायत का ऐलान फरमाया और हर इमाम की मोहब्बत का अलग अलग अजर बयान किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। यानी मसलन अगर फर्ज कीजिए कि कोई सवाल कर ले, भाई इमाम रजा अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का क्या अजर है, उसका एक अलग मुस्तकिल अजर बयान किया। मौला कायनात से तो मोहब्बत का लोग जानते हैं अजर, फिर भी अहादीस वगैरह से, लेकिन मसलन इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का क्या अजर है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का क्या अजर है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान कल अल्लाह। इसमें हुजूर ने अहादीस को बयान फरमाया। मसलन फरमाया कि मन अहब्बा यल्क़ल्लाह अज़्ज़ा वजल, जो चाहता है खुदा अज़्ज़ा वजल से ऐसे मुलाकात करे कि कद महल्ला ज़ुनूबहु, अल्लाह उसके गुनाहों को महफ़ कर दे। फल यतवाला अली इब्न हुसैन ज़ैनुल आबिदीन, उसे चाहिए कि मौला ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत रखकर खुदा की बारगाह में हाजिर हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, हर इमाम से मोहब्बत का अलग 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 अजर बयान फरमाया। क्या कहने, बात वाज़ेह हो रही? वाह। जो चाहता है कि खुदा से इस आलम में मुलाकात करे, वहुवा मिनल फाइज़ीन, वो कामयाब तरीन लोगों में हो। फल यतवाला हसन इब्न अली अल अस्करी, उसे चाहिए मौला हसन अस्करी की मोहब्बत लेकर दिल खुदा की सुभान बारगाह में। अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। ये मुकम्मल अहादीस है। लिहाजा मन कुन्तु मौला फहाज़ा अली मौला का मतलब क्या है? मन कुन्तु मौला फहाज़ा हुसैन मौला, सुभान अल्लाह, मन सुभान कुन्तु अल्लाह। मौला फहाज़ा अली इब्न हुसैन मौला, मन कुन्तु मौला फहाज़ा मोहम्मद इब्न अली अल बाकर मौला, मन सुभान कुन्तु अल्लाह। मौला फहाज़ा जाफर इब्न मोहम्मद अल सादिक मौला, वाह, बेशक मन कुन्तु मौला फहाज़ा मूसा इब्न जाफर अल कासिम मौला, मन कुन्तु मौला फहाज़ा अली इब्न मूसा रज़ा मौला, मन सुभान कुन्तु मौला अल्लाह, फहाज़ा सुभान अल्लाह। मोहम्मद इब्न अली अल तकी अल जवाद मौला, मन वाह, कुन्तु मौला फहाज़ा अली इब्न मोहम्मद अल नकी अल हादी मौला, मन कुन्तु मौला फहाज़ा हसन इब्न अली अल अस्करी मौला, सुभान अल्लाह, सुभान कुन्तु अल्लाह। मौला हो फहाज़ा महदी मौला। वाह वाह वाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। बात बात हो रही। जी दूसरा सुभान सलामत अली अल्लाह, नज़ीर के अलैहि रहमा उनके शागिर्द थे जनाब मुशीर लखनवी, जी। उनका एक साकी नामा है। हाँ, हाँ, अब साकी में जब इसमें पीने पिलाने की जब बात आती है ना, तो मतलब है शराबन तहूरा। ये माशाअल्लाह इसकी वजाहत की तो जरूरत नहीं है। जी जी। क्या कहने। साकी वाह नामा है, वाह वाह उसमें जनाब मुशीर लखनवी साहब कहते हैं, तो अपने एक जाम पे नाजा है साकिया। वाह 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 वाह। तो अपने एक जाम, किसी को किसी मसलक में कोई एक इमाम, फर्ज कीजिए फिक्र के इमाम गुजर गए कोई, और वो उन पर बड़े नाजा हैं। किसी एक मसलक में कोई एक सूफी शख्सियत गुजर गई, तो वो कहते जनाब हमारे यहाँ से ये सूफी गुजरे हैं और हम इनके मानने वाले हैं। जी। तो अपने एक जाम पे नाजा है साकिया, 14 पिलाने वाले हैं, परवाह है मुझको क्या। वाह 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 वाह। बेशक बेशक। बतलाए देता हूं तुझे मैं खानों का पता, वाह बताओ वाह, काज़मैन खुरासान और सामरा। बेशक। सुभान अल्लाह। शाह सामरा का जिक्र है ना, बताओ काज़मैन और खुरासान और सामरा। वाह मैं खुर्शीद मुद्दआ मेरा बुर्जे शरफ में है, वाह वाह। सुभान खुर्शीद अल्लाह। मुद्दआ मेरा बुर्जे शरफ में है, एक करबला में, एक मेरा साकी नजफ में। नजफ में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 बात हो रही वाह। है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये 14 पिलाने वाले हैं, बेशक। शराबन तहूरा। क्या कहने। वाह 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 वाह। लिहाजा इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम ने कल जो ज़ियारत जामे कबीरा पे हम बात कर रहे थे, कि उन्होंने फरमाया इस ज़ियारत जामे कबीरा में कि अहले बैत अताहार की जब ज़ियारत पढ़ो, वो ज़ियारत के जो तमाम अहले बैत के मुश्तरक ज़ियारत है, ज़ियारत वारिसा मखसूस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ। मसलन इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की एक मखसूस ज़ियारत है, लेकिन कुछ ज़ियारत ऐसी हैं जो तमाम आइम्मा के हरम में पढ़ने की ताकीद है, जिनमें से 2 बहुत अहम है, दोनों सनदन भी बिल्कुल दुरुस्त हैं और मानी और मफाहिम के एतबार से इंतहाई आला मतन है। एक ज़ियारत अमीनुल्लाह है और एक ज़ियारत जामे कबीरा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक हमें चौथे इमाम से ज़ियारत मिली, ज़ियारत अमीनुल्लाह, और एक ज़ियारत जामे कबीरा हमारे 10वें इमाम से मिली।
مولا کے نام پر امام علی نقی علیہ السلام بآواز سے بلند صلوات بیتے ہیں. ان کے اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. سبحان اللہ سبحان اللہ. من اراد اللہ بدا بکم. کل ہم نے اس جملے کو آپ کی خدمت میں پڑھ لیا تھا, آج یہاں سے آگے بڑھ رہا ہوں اور میں پہنچ رہا ہوں خدمت امام حسن عسکری علیہ السلام میں. من اراد اللہ بدا بکم, اہل بیت جو ارادہ کرتا ہے اللہ کا وہ آپ سے شروع کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں قربان ہو جاؤں مولا کے جملے کے. ومن وحدہ قبل عنکم, یہ کل نہیں پڑھ سکا تھا میں. ومن وحدہ قبل عنکم, وحدہ یعنی وہی توحید. اے اہل بیت جو خدا کو واحد مانتا ہے, قبل عنکم وہ آپ سے سیکھ کر واحد مانتا ہے. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ سے کہوں, ایک میں جوانوں کے لیے اپنے ایک بات عرض کرتا ہوں اور اس کے اندر بڑی پھر گہرائی اور وسعت ہے, لیکن آج فقط ایک جملہ, وہ یہ کہ یقیناً تمام برادران اسلامی, خیر ہم ان کے جو اصول ہیں, اصول اسلام ہم کہتے ہیں 3 ہیں جس میں تمام مسلمان فرقے متحد ہیں, توحید, نبوت, قیامت. پھر ہم کہتے ہیں اصول ایمان 2 مزید ہیں, عدل بھی ہے, امامت بھی ہے. یہ بات درست ہے کہ توحید کو تمام مسلمان فرقے مانتے ہیں, اس میں کوئی انکار نہیں ہے, لیکن حقیقت اس کی یہ ہے کہ یہ ہیڈ لائن کی حد میں تو سیم ہے کہ توحید سارے مسلمان فرقے مانتے ہیں. ہمارے دیوبندی بھائی بھی, اہل حدیث بھائی بھی, اور مثال کے طور پر بریلوی بھائی بھی تمام مانتے توحید, سب خدا کو ایک مانتے, اور شیعہ حضرات بھی. لیکن میں بعرض ادب کہنا چاہتا ہوں کہ صحیح بخاری کی توحید کہاں اور نہج البلاغہ کی توحید کہاں. کیا کہنے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بات پہنچ گئی. یہ ایک الگ مستقل عنوان ہے جو کہ کم سے کم 4-5 مجالس چاہتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. کہ جو اصول اسلام جو بظاہر ملتے جلتے ہیں کہ بھئی توحید اور نبوت اور قیامت کو سب مانتے ہیں, جناب کتاب البخاری, مسلم وغیرہ, ان کی توحید کہاں, اصول کافی کی توحید کہاں. بے شک بے شک. حساب نہ ملائیے. امیر المومنین کا جو قیام ہے امیر بیان ہے, وہ لائیے کوئی ایسی توحید اگر کسی کے پاس ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور وقایۃ من مرضیات الہوی انک قادر علی ما تشاء تعطی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء سبحان اللہ سبحان على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغیر حساب. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ. علی آپ پر ہماری ہزاروں جانیں قربان ہو. اللہ کے کلام کو اپنے کلام کے ساتھ ایسے ملا دیتے ہیں کہ گویا فرق ہی نہیں ہے کوئی, اس لیے کہ یہ ایک ہی نور سے بہتے ہوئے 2 چشمے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. کیا کہنے. واہ واہ واہ. مل کے صلوات ایک بھیجیں محمد اور اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. یہ دعائے صباح سے ہم نے جملے پڑھے تھے, ترجمہ کرنے کا وقت نہیں ہے. جو مومنین دیکھنا چاہتے ہیں دعائے صباح کے ترجمے میں دیکھ لیں, جو مولا علیہ السلام کے حرم مختار میں ہر صبح کو دعائے صباح کی تلاوت بھی کی جاتی ہے, ہر صبح کو پڑھنا مستحب ہے. لائیے کہیں کسی اور بزرگ صحابی ہوں, تابعی ہوں, تابع تابعی ہوں, کوئی اس سے آدھا بھی کلام لے کر آئیے. کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. 1% بھی اس کا لے کر آئیے کہ کسی نے خدا کے بارے میں کوئی کلام کیا ہو. جی کلام کرنے کے لیے پہلے معرفت ضروری ہوتی ہے. بے شک بے شک. بہت خوبصورت جملہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. من وحدہ قبل عنکم, امام علی نقی علیہ السلام کہہ رہے ہیں جو پروردگار جو ایک مانتا ہے تجھے وہ اہل بیت سے سیکھ کر مانتا ہے. بے شک. یہ ہے اصل توحید. ومن قصدہ توجہ بکم, بہت اہم ہے یہ توحید. یہ ہے دیکھیے توحید فقط اللہ اللہ کرنا نہیں ہے. من قصدہ جو خدا کا ارادہ کرتا ہے, توجہ بکم وہ اہل بیت آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ اللہ اکبر. اللہ. موالی لا احصی ثناءکم, اے میرے مولاؤں, موالی اسی مولا کی جمع ہے, لا احصی ثناءکم, وہی ہم نے آیت پڑھی اسی میں زیارت جامع کبیرہ کا جو مفہوم آ رہا ہے, میں آپ کے ثنا اور فضائل کا احصاء کاؤنٹ کر ہی نہیں سکتا میں. اللہ ولا ابلغ من المحض کنہکم بکم فتح اللہ. اللہ اکبر. کہ بکم فتح اللہ, اہل بیت جب خدا شروع کرتا ہے فتح اللہ, کھولتا ہے کسی چیز کو, بکم وہ آپ کے صدقے میں شروع کرتا ہے. وَبِكُمْ يَخْتِمْ, جب خدا ختم کرتا ہے تو آپ ہی پر ختم کرتا ہے. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. وَبِكُمْ يُنَزِّلُ الْغَيْثَ, آپ کے صدقے میں بارش نازل کرتا ہے. وَبِكُمْ يُمْسِكُ السَّمَاءَ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ, اور آپ کے صدقے میں آسمان رکا ہوا کہ زمین پر گرتا نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. ہائے ہائے ہائے, واہ واہ واہ. کچھ بیان کیا جائے. اور پھر آگے کہا وَمُنْتَهَى الْحِلْمِ, بردباری کی انتہاؤں پر سلام. وَأُصُولَ الْكَرَمِ, یہ زیارت جامع کبیرہ ہے, سلام بزرگواری کی بنیادوں پر. سبحان اللہ.
वक़ादत अल-उमम, अक़वाम के पेशवाओं पर सलाम, औलिया अन्नेम, नेमतों के बांटने वालों पर सलाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मौला इमाम सादिक अलैहिस्सलाम खा रहे थे, उनके शागिर्द सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहु। अब जो कल की गुफ्तगू है भी, तो मैं कल इंशाल्लाह इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ही के तसलसल में बात जारी रखूंगा, और अलविदाई फिर इंशाल्लाह कुछ मसाइब भी होंगे, जज़ाकल्लाह। तो कल के लिए वक्त है। तो इमाम सादिक अलैहिस्सलाम खाना तनावुल फरमा रहे थे, उनके शागिर्द अबू हनीफा साथ मौजूद थे। इमाम ने खाना तनावुल करके कहा अल्हम्दुलिल्लाह, तौहीद क्या है सही, ये समझिएगा यहाँ पर, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये सब कहते हैं शुक्र के लिए, लेकिन अल्लाहुम्मा हाज़ा मिनका व मिन रसूलिका। अल्लाहु अकबर, क्या कहने, वाह 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 वाह। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हम परवरदिगार की जो आलमीन का रब है, परवरदिगार अल्लाहुम्मा हाज़ा मिनका, परवरदिगार ये खाना तेरी तरफ से था, व मिन रसूलिका, और तेरे रसूल की तरफ से था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। हम में से कौन है कि जो खाने के बाद अल्लाह का शुक्र तो बहुत से अदा करते हैं, कौन रसूल अल्लाह का शुक्र अदा करता है? सुभान अल्लाह। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने जैसे ही कहा ना, तो अबू हनीफा ने क्या कहा, वही वो शिर्क और बुत परस्ती का जो मिजाज और दिमाग जो बैठ जाता है, क्या कहने, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये कोई किसी को क्रिटिसाइज करने की बात है, जो तारीख में वाक़या मौजूद है। इमाम अबू हनीफा ने कहा अजालता मअल्लाहि शरीका, ये जो आपने अल्लाह के साथ रसूल अल्लाह का भी शुक्रिया अदा किया, तो क्या ये आपने अल्लाह के साथ शरीक बना दिया? क्या कहने, वाह 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 वाह। अरे गैरों की तो ये तौहीद हो तो हो, ये कुछ अपने भी आजकल ये ट्रैक से हट गए। बेशक 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 बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। अब फैसला मैंने और आपने करना है कि आपने अबू हनीफा की तौहीद लेनी है या इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की तौहीद लेनी है। क्या कहने, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। वाह 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 वाह। मोहम्मद वाले मोहम्मद। इमाम ने कहा, जैसे इन्होंने कहा अजालता मअल्लाहि शरीका, देखिए हर एक का अपना अपना लेवल है। मैं हमारे लिए काबिल एहतराम के जो उन्हें अपना इमाम मानते हैं, उनके फिक्र को फॉलो करते हैं, लेकिन आपका मसला ये है कि आपने शागिर्द को इख्तियार किया, हमने उस्ताद को कबूल किया। बेशक बेशक बेशक। अजालता मअल्लाहि शरीका, उन्होंने कहा आपने अल्लाह के साथ शरीक बना दिया। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से कहा, मौला जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने कहा वही लक, वाय हो तुम पर, क्या नहीं पढ़ा तुमने इन्नल्लाह यक़ुल फी किताबिही, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपनी किताब में ये कहा है कि मा नक़मू, सूरह तौबा की आयत नंबर 74 पढ़ी है मौला ने, कि तुम निकमतों में रहते, यानी मसाइब में रहते, भूख में रहते तुम, इल्ला अन अगनाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फज़ले। वाह 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 वाह। क्या नया जुमला आपने दिया है खुदा क्या की कसम। कहने, वाह 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 हम वाह लोगों वाह। के इल्म में इजाफा कर दिया आपने जुमले का। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, वाह वाह वाह। मौला मौला आपको इमाम सादिक उम्र अलैहिस्सलाम, तूल अता फरमाए, मौला के सबसे मौला इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के नाम पर एक हैदरी सलावत भेज दे मोहम्मद और सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मौला ने कहा सूरह तौबा की आयत नंबर 74 पढ़ के कि क्या तुमने नहीं पढ़ा कुरान में कि मान, मैंने क्यों रसूल अल्लाह का साथ में शुक्रिया अदा किया कि मा नक़मू, तुम भूख में रहते, इल्ला अन अगनाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फज़ले, मगर ये कि अल्लाह ने तुम्हें गनी बना दिया और उसके रसूल ने गनी बना दिया अपने फजल से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाय हाय, जहां अल्लाह ने रसूल अल्लाह को अपने साथ रखा है बेशक बेशक इस जिक्र में कि फकत अल्लाह ने, हाँ अल्लाह वाजिबुल वजूद है बेशक, वो अरहमुर राहिमीन है, लेकिन उसकी रहमत तकसीम होती है रहमतुल लिल आलमीन के सदके में। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब अल्लाह ने कहा कि अल्लाह और उसके रसूल ने गनी बनाया है, तो फिर मैं अल्लाह और उसके रसूल का शुक्रिया क्यों ना अदा करूं? जी बिल्कुल बेशक ये शिर्क थोड़ी है, तो आईने कुरान है। जी। तो मौला ने कहा ज़ियारत जामे कबीरा में कि नेमतों के बांटने वालों पर सलाम, औलिया अन्निअम व अनासिर अल अबरार, ए नेकोकारों के सरमायों आप पर सलाम हो, सुभान अल्लाह। वदाइम अल अखयार, मुंतखब शुदा बंदों के सुतूनों पर सलाम, वसासत अल इबाद, ये पहला सलाम था। अभी तो मैं पहले सलाम को खत्म भी नहीं कर पाया था, और अब ना बस आज की हद तक ये गुफ्तगू तमाम हो रही है, फिर कल और मौजू को थोड़ा सा और मजीद आगे बढ़ाना है। अस्सलामु अलैकुम या अहल बैत नुबुव्वा व मादन रिसाला मुख्तलिफ अल मलाइका व मादन वही से जो सलाम शुरू हुआ था, उसमें 20 सिफात का जिक्र फरमाया इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम ने अहले बैत की। 20 ये अभी पहला ही सलाम जारी है, यानी उसी पर अत्फ होते हुए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वसासत अल इबाद, बंदगान खुदा की तदबीर करने वालों पर सलाम। वो अरकान अल बिलाद, एक जुमले में मुझे रोकना पड़ा अपने आप को, क्या करूं, आयात और अहादीस ज़हन में आ रही है, लेकिन बस मौला जितना अदा करवा दें और काफी है इंशाल्लाह, इसलिए कि बहरहाल बात पहुंच रही है अच्छी तरीके से। वो अरकान अल बिलाद, आबादियों के सरदारों पर सलाम।
سبحان اللہ آبادیوں کے سرداروں پر کیا کہنے. واہ 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 ارکان واہ. البلاد سبحان اللہ و ابواب الایمان، اور ایمان کے دروازوں پر سلام. سبحان اللہ سبحان اللہ و امنا الرحمن، رحمان کے امانت داروں پر سلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. سلالۃ النبیین، آئے ہائے، اور انبیاء کی نسلوں کے خلاصے پر سلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 بہت واہ. خوبصورت جملہ یہ ہے. جی، سلالۃ النبیین ایک لفظ بھی اپنی جانب سے نکل، جو ہے ترجمہ عرض کر رہا ہوں خدمت میں. ماشاء اللہ. وصفوۃ المرسلین، اور رسولوں میں بھی منتخب شدہ پر سلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. وعطرۃ خیرۃ رب العالمین، اور رب العالمین کے پسند شدگان کی اولادوں پر سلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور خدا کی رحمت اور اس کی برکات ہو اہل بیت اطہار آپ پر. یہ پہلا سلام مکمل ہوتا ہے 20 صفات کے ساتھ. اللہ اللہ اکبر. باقی آپ خود دیکھ لیجیے گا آگے. لہٰذا امام حسن عسکری علیہ السلام نے، اب میں ظاہر ہے کہ تھوڑا سا خدمت امام حسن عسکری علیہ السلام پہ بات کرنا چاہتا ہوں اسی تسلسل میں. مولانا ارشاد فرمائے بہار الانوار جلد نمبر 75 75 صفحہ نمبر 377. امام حسن عسکری اسلام فرماتے روح القدس فی الجنان ساقورا وذاق من حدائقنا الباکورا. کیا اسی جملے کو پہنچا سکوں تو آج کی محنت وصول ہے. کیا دیکھو، پہلے امام نے فرمایا کہ جو کچھ عالم امکان میں نا، وہ اللہ عز و جل نے ہمارے سبب اور وسیلے سے عطا کیا ہے مخلوقات کو. بے شک بے شک. روح القدس، امام حسن عسکری فرما رہے ہیں روح القدس فی الجنان ساقورا. کا یہ جو روح القدس سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے یا ان سے بھی کوئی بلندتر مخلوق ہے؟ اللہ. روح القدس فی الجنان ساقورا، یہ جو روح القدس جنت میں پرواز کرتے ہیں نا، جی ذاق من حدائقنا الباکورا، یہ کیسے پرواز کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ذاق، ذائقہ کہتے ہیں، ذاق یعنی ذائقہ چکھنا. ذاق من حدائقنا الباکورا، روح القدس جنت میں پرواز کرتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے ہمارے باغات کے ابھی کچے پھلوں کا ذائقہ چکھا تھا. واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. یہ تعبیر ہے امام کی، جی جی امام حسن عسکری کی تعبیر ہے. حدائقنا الباکورا، جو پھل ابھی کچے تھے، یعنی امام نے تعبیر استعمال کی ہے. جی ہماری معرفت کے اور ہمارے معارف کے پھلوں میں سے جو ابھی کچا پھل ہے اسے چکھا ہے جبرائیل نے، تو وہ جنت میں پرواز کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان سلمان اللہ. کیا ہے مجھے نہیں پتا، ابو ذر کیا ہے مجھے نہیں پتا. جی اللہ اکبر. لہذا امام حسن عسکری علیہ السلام کی زیارت میں السلام علیک یا عصمت المتقین، عصمت اے المتقین. متقین کی پناہ گاہ آپ پر سلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. امام حسن عسکری علیہ السلام کی زیارت. السلام علیک یا امام الفائزین، اے فائزین کے امام آپ پر سلام. السلام علیکم یا رکن المومنین، اے مومنین کے رکن ستون آپ پر سلام. السلام علیکم یا فرج الملہوفین، اے بے کسوں کی مشکل کشائی کرنے والے امام آپ پر سلام. السلام علیکم یا وارث الانبیاء والمنتجبین، السلام علیکم یا خازن علم وصی رسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. وصی رسول کون ہے؟ علی ابن ابی طالب، علی ولی اللہ و وصی رسول اللہ. جی وصی رسول کے علم کا خزانہ اے امام حسن عسکری آپ پر سلام. السلام علیکم ایھا الداعی بحکم اللہ، اے حکم خدا کے داعی یعنی حکم خدا کی طرف دعوت دینے والے آپ پر سلام. السلام علیکم ایھا الناطق بکتاب اللہ، جو بات کرتے تھے تو کتاب اللہ سے بات کرتے تھے آپ پر سلام. سبحان اللہ. السلام علیکم حجت الحجج، السلام علیکم ہادی الامم، السلام علیکم ولی النعم، یہ وہی ولی النعم یعنی نعمتوں کے ولی جن کے صدقے میں نعمتیں ملتی ہیں آپ پر سلام. السلام علیکم سفینۃ الحلم، اے حلم کے سفینہ آپ پر سلام ہو، یعنی حلم کا سمندر ہے امام، برداشت بردباری کا. السلام علیکم عیبۃ العلم، اے علم پروردگار کے ظرف آپ پر سلام ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. امام حسن عسکری اسلام بیان کم ہوتا ہے، لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ بس تسلسل میں بیان ہو اور انشاءاللہ کل بھی بیان جاری رہے. 8 یا 10 ربیع الثانی ہے 232 ہجری امام کی ولادت ہے. 8 ربیع الاول، آج آپ کے یہاں شب ہے، ہمارے یہاں کل شب آئے گی. 8 ربیع الاول ہمارے یہاں اب آج شب آئے گی وہ ہوگی. اب 8 ربیع الاول سن 260 ہجری امام کی شہادت ہے. 28 برس کے سن میں میراث انبیاء کے محافظ ہے. اللہ اکبر. 4 سال کے سن میں بابا کے ساتھ سامرہ ہجرت فرمائیے. اور یہ جو مولا کے نام گرامی کے ساتھ لفظ عسکری لگایا جاتا ہے، اس عسکری کا کیا مطلب ہے؟ یہ حضرت کے نام کے ساتھ کیوں استعمال ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ متوکل یا واثق باللہ کے دور میں جب اس نے امام علی نقی علیہ السلام کو اپنے لشکر کا معائنہ کرنے کے لیے بلایا تھا
اور اللہ اکبر، جب اس نے اپنا لشکر دکھلایا کہ ہزاروں کی تعداد میں گھڑ سوار موجود تھے تلواروں کے ساتھ، حد نگاہ تک گھڑ سوار موجود تھے، اور حضرت نے بلندی پر جانے کے بعد ایک مرتبہ اشارہ کیا، کہا اچھا تو ہمارا لشکر بھی دیکھ لے۔ اللہ اکبر، عسکر کہتے ہیں وہی لشکر کو، اور اسے سر اٹھا کر دیکھا تو ساری فضا میں زمین سے آسمان تک فوج ہی فوج نظر آ رہی تھی۔ یہ اختیار ہونے کے باوجود بھی جو حلم سے کام لے۔ ایک مرتبہ تو یہ ہوتا ہے کہ جس کو طاقت ہی نہ ہو وہ صبر کرتا رہے، نا جس کے پاس زمین و آسمان کا اختیار ہو تب بھی حکم خدا سے صابر ہو۔ سبحان اللہ، وہ امام حسن عسکری علیہ السلام، کیا کہیں، چونکہ حضرت نے اپنے عسکر کا مشاہدہ کرایا تھا اور آپ کا لشکر زمین سے آسمان تک پھیلا ہوا تھا، اس لیے آپ کو عسکری کہا جانے لگا۔ یہ امام علی نقی علیہ السلام کے ساتھ بعض علماء نے لکھا ہے کہ واقع امام علی نقی علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا، لہٰذا امام علی النقی اور امام حسن عسکری کا مشترکہ لقب ہو گیا عسکریین۔ جزاک اللہ، کیا حاضری بات تفسیر ہے۔ جی، سامرہ میں آج بھی دونوں معصومین کو عسکریین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ وہاں تشریف لے جائیے، اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے انشاءاللہ بار بار۔ الہی آمین، الہی آمین۔ مولا کے نام پر ایک مل کے صلوات بھیجے گا، زیارت کی توفیق۔ عسکریین کہا جاتا ہے مولا کو اب بھی، جو اس بات کی علامت ہے کہ امام علی النقی بھی عسکری ہیں اور امام ابو محمد حسن ابن علی بھی عسکری ہیں۔ ان کے پاس بھی وہی آسمانی طاقت اور فضائی لشکر ہے اور ان کے پاس بھی وہی اختیار و قوت ہے۔ کیا کہیں۔ اچھا، لیکن اب ایک اور سوال ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ جب دونوں ہی عسکری ہیں تو فقط امام حسن عسکری کو عسکری کیوں لقب دیا گیا پھر؟ جی، بہت اہم ہے اور اس سے براہ راست کربلا کا ایک تعلق مل رہا ہے، اس لیے عرض کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ لیکن آپ ہی کی شہرت ہے، یعنی امام حسن علیہ السلام جو 11ویں امام، ان کی شہرت عسکری کے نام سے ہے۔ جی، اس میں شاید مصلحت الہی یہ رہی ہو کہ آپ ہی فقط عسکری کے لقب سے مشہور ہوں جبکہ آپ کے بابا بھی عسکری ہیں، تاکہ دنیا دیکھ لے کہ تاریخ عصمت میں 2 حسن گزرے ہیں۔ بہت غور فرمائیے گا، آئے ہائے کاش میری بات پہنچ سکے، 2 حسن گزرے ہیں تاریخ میں، جی، ایک امام حسن مجتبی جی، اور دوسرے امام حسن عسکری ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ اور بھی دیکھ سبحان اللہ۔ بھائی ان کے علاوہ تمام معصومین یا محمد ہیں یا علی ہیں یا جعفر ہیں یا حسین ہیں، جی، لیکن حسن کوئی اور نہیں سوائے حسن مجتبی کے اور حسن عسکری کے، اور دونوں میں بظاہر معاملات اس طرح سے ہیں۔ اگر آپ مشترک معاملات دیکھیں تو مولا حسن علیہ السلام نے، حسن مجتبی علیہ السلام، حکومت وقت سے سلوک کی حکم خدا سے، جی، جیسے رسول اللہ نے سلوک کی تھی مشرکین سے۔ جی ہاں، یہ جو کہا جاتا ہے کہ وہ صلح امام حسن علیہ السلام کو، اب چونکہ آپ 28 صفر کی مجالس میں اس موضوع کو سن چکے ہوں گے اور اس وقت بھی نہیں کہ اس کی ڈیٹیل میں جایا جائے، کہ نعوذ باللہ بعض نے بیعت کا لفظ استعمال کیا کہ بیعت کر لی حاکم شام کی۔ ایک مرتبہ ایک انگریزی اخبار نے لکھا تھا، مدائن میں چونکہ صلح کا معاملہ ہوا تھا، تو ایک انگریزی اخبار نے ایک مرتبہ لکھا تھا، پاکستان کا انگریزی اخبار نے، کہ امام حسن علیہ السلام نے معاویہ کو امامت ہینڈ اوور کر دی۔ یہ اس قدر میری جہالت ہے، جی ہاں، میں سوال کرتا ہوں کیا کوئی صداقت کسی کو ہینڈ اوور کر سکتا ہے؟ ناممکن، ناممکن۔ کیا کوئی سخاوت کسی کو ہینڈ اوور کر سکتا ہے؟ کیا بات، سبحان اللہ۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اولاد بھی نہیں دے سکتا آدمی، کیا کوئی شجاعت ہینڈ اوور کر سکتا ہے؟ کوئی سوال ہی نہیں پیدا۔ بھائی جب یہ صفات نہیں، انہی صفات کے فضائل کی معراج ہی تو امامت ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، کیا جملہ ہے۔ جی، تو یہاں کہاں ہینڈ اوور کی بات ہے؟ ہینڈ اوور یعنی کیا آپ نے کبھی سنا ہے تاریخ میں کہ فلاں نبی نے کسی اور کو اپنی نبوت ہینڈ اوور کر دی؟ بھائی نبی جو ہے نا وہ بڑے مریض تھے، وہ معطل ہو گئے اور چند دنوں کے لیے نبوت کسی اور کو ہینڈ اوور کر دی۔ زمانہ نبوت کو نہیں سمجھ سکا، لہٰذا اسے امامت سمجھ میں نہ آ سکی۔ جیسے نبوت الہی عہدہ، اس میں تصور نہیں ہے کہ ہینڈ اوور کیا جا سکے، ویسے امامت الہی عہدہ ہے، وہ ہینڈ اوور کہاں سے ہو سکتا ہے؟ تو سلوک کی تھی، بس ایک جملہ کافی ہے، سلوک کی تھی جیسے رسول اللہ نے مشرکین مکہ سے سلوک کی تھی۔ جی، جی،
تو اس وقت اچھا دنیا یہ کہنا شروع ہو گئی کہ بھائی مرعوب ہو گئے اور تخت و تاج کا نعوذ باللہ مقابلہ نہ کر سکے. لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, اب غور کیجئے گا, دوسرے حسن کو اس سلسلہ امامت میں عسکری کا لقب دے کر وہ شہرت اختیار فرما گیا, تاکہ دنیا کو اندازہ ہو جائے کہ جب آخری حسن ان مصائب میں گھر کر حکومت سے مرعوب نہیں ہو سکتے تو پہلے حسن کس طرح مرعوب ہوئے ہوں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا explanation. اور حسن کے نام سے تم یہ نہ سمجھنا کہ تم جو چاہو گے کر لو گے. کل کی مصلحت بھی یہی تھی اور آج کی مصلحت بھی یہی کہ وہاں حسن مجتبیٰ نے سلو کی, یہاں امام حسن عسکری نے سکوت اختیار فرمایا مومنین کی حفاظت کے لیے. بے شک, بے شک. اب اس حسن عسکری کا لال اٹھے گا تو ظلم کا تختہ الٹ کر عدل و انصاف کا راج قائم کر دے گا. تب دنیا کو اندازہ ہوگا کہ الہی انقلاب سے پہلے, اور کیجئے گا جملہ ضائع نہ ہو جائے, دنیا کو تب اندازہ ہوگا کہ الہی انقلاب سے پہلے ایک حسن کو خاموش رہنا پڑتا ہے. اللہ اکبر. کل حسن مجتبیٰ خاموش تھے تو کربلا کا انقلاب سامنے آ گیا. جی واہ 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 واہ, کیا کہنے ہیں. بات بازی ہو رہی. جی مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام خاموش تھے, حکم خدا سے کربلا کا انقلاب سامنے آ گیا. مولا آپ کو سلامت رکھے, کیا دلیل دیا ہے ہم نے. اللہ اکبر. اور پھر حسن عسکری خاموش رہے تو یہ علامت ہے, یہ خاموشی, کہ ایک عظیم انقلاب آنے والا ہے. کیا جملہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ. اللہ اکبر. جس میں اچھا اب جو انقلاب آئے گا اس میں کربلا کا انتقام بھی ہو جائے گا. بے شک, یہ عید زہرا کی طرف بھی ایک اشارہ ہو گیا. بے شک. اور نظام ظلم کی دھجیاں بھی اڑ جائیں گی. بے شک. تب دنیا کو اندازہ ہوگا کہ حسن کا سکوت کتنا قیامت خیز ہوتا ہے, اور اس سکوت کے پیچھے کتنا بڑا انقلاب مثمر ہوتا ہے. کیا بے شک. لہذا امام حسن عسکری السلام نے مومنین کی حفاظت کی خاطر خاموشی سے ایسے اشاعت معارف اہل بیت اسے انجام دی کہ تاریخ میں ملتا ہے کہ مولا نے اپنے چاہنے والوں کو خط بھی لکھا تھا, کیونکہ مولا ہاؤس ارسٹ تھے. امام حسن عسکری علیہ السلام معمولاً اور سرداب میں ان کی زندگی گزری ہے. تو انہوں نے کہا کہ جب میں گھر سے باہر نکلوں, خط لکھا تھا امام نے مومنین سے, اور وہ خط پہنچاتے کون تھے؟ عقید ہیں, مولا کے غلام تھے عقید, جو وقت آخر بھی امام کے ساتھ تھے. آج میں مصائب میں ذکر بھی کروں گا جن سے آخر میں مولا نے پانی مانگا تھا, لیکن بہرحال وہ مولا پیاسے ہی اس دنیا سے گئے تھے. ابو الادیان نام کی ایک شخصیت ہیں, اور عثمان ابن سعید جو نواب اربعہ میں سے پہلے نائب تھے. تو غیبت صغریٰ میں عثمان ابن سعید نائب بھی تھے پہلے, اور خود امام حسن عسکری علیہ السلام کی حیات ظاہری میں امام کے نمائندے بھی تھے. تو عثمان ابن سعید, اور پھر وہ نواب اربعہ بعد میں محمد ابن عثمان, حسین بن رو, علی بن محمد سمری, یہ سلسلہ. لیکن یہ کم سے کم یہ تین نام ضرور ملتے ہیں کہ جو امام کے نامور تھے, عقید, ابو الادیان اور عثمان بن سعید. لہذا امام حسن عسکری السلام نے اپنے چاہنے والوں کو خط لکھا کہ جب میں گھر سے نکلوں, ارے کتنا سخت ہوگا کہ کوئی مجھے سلام نہ کرے, اللہ اکبر, کہ حتیٰ میری جانب اشارہ بھی نہ کرے. اللہ, کتنا سخت ہے چاہنے والے کے لیے, یہ تو امتحان تھا چاہنے والے کا. اللہ. لہذا امام نے یہ بھی فرمایا کہ تقیہ تو دینی و دین و آبائی, تقیہ میرا بھی دین ہے, میرے آبا و اجداد کا دین ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تقیہ بزدلی کا نام نہیں ہے, حکمت کا نام ہے. دیکھیں آپ نے تقوی ایک لفظ سنا ہے نا, تقوی بہت سنا ہے, جی جی, اور ایک ہے تقیہ. دونوں کے روٹ ورڈز وہی ہیں عربک میں, وقع سے ہے تقوی بھی اور تقیہ بھی. تقوی اور تقیہ کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ تقوی ہے دین کو بچانا اور تقیہ ہے دیندار کو بچانا. اور تقیہ ہے دیندار کو بھی محفوظ رکھنا, جب تک کہ کوئی ایسی ضرورت نہ پڑ جائے کہ اصل دین خطرے میں ہو جائے, اس وقت تک کا نہیں, حکمت سے کام لو. جی جی. اور امام نے کہا میری جانب اشارہ بھی نہ کرو, پھر آگے فرمایا تاکہ تم امان میں رہ سکو. میری خاطر نہیں, تم اپنی خاطر ہم تم سے کہہ رہے ہیں امان میں رہو. اسی خاطر ہے کہ خود حدیث میں یہ بھی ہے کہ امام اسلام نے یہ فرمایا کہ جو میری قبر سامرہ میں ہوگی وہ امان للجانبین, وہ شیعہ سنی سب کے لیے امان کا باعث ہوگی, میری قبر فقط.
اللہ آج بھی حدیث امام کی روضہ مطہر پہ لکھی ہوئی ہے. جی اللہ اکبر. بس جان گرامی، بس جب امام کی شہادت کا مرحلہ قریب آیا تھا، میں آتا ہوں اس سے پہلے منزل مصائب سے پہلے ایک اور منزل مجھے عرض کرنی ہے جی بسم اللہ. کہ امام علیہ السلام نے سبحان اللہ جب دنیا سے رخصت ہونے لگے تھے تب بھی مومنین کے لیے ایسا اہتمام کر کے گئے تھے جیسے ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے اپنی شہادت کے بعد کیا تھا. کیا مطلب؟ یہ کہ مولا کی جو والدہ نا امام حسن عسکری اسلام کی، ان کی والدہ کا نام ہے بی بی حدیثہ خاتون، جنہیں بی بی سوسن خاتون کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے. تو جو حدیثہ خاتون بی بی ہیں، امام حسن عسکری علیہ السلام وہ واحد امام ہے. جب ان کی شہادت ہوئی ہے تو ان کی والدہ اس وقت حیات تھی. یہ جملہ پہنچا؟ جتنے بھی ائمہ گزرے ان میں جب ان کی شہادت ہو گئی تو اس وقت ان کی والدہ حیات نہیں تھی. جی جی سوائے امام حسن عسکری علیہ السلام. اللہ. امام حسن عسکری السلام کی والدہ اس وقت ظاہری حیات میں بھی تھی، یعنی ماں کے سامنے بچے کی شہادت ہوئی. جی امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہے 260 ہجری، بی بی حدیثہ خاتون کی وفات ہے 262 ہجری مشہور تاریخ کے مطابق. جی لہٰذا شیخ توسی نے الغیبہ میں بھی لکھا ہے، شیخ صدوق نے کمال الدین میں بھی لکھا ہے جی کہ جب امام حسن عسکری کی شہادت ہو چکی تھی تو احمد ابن ابراہیم نام کے ایک راوی ہے، بڑے قریب تھے امام کے. وہ کہتے ہیں کہ دخلت علی حکیمہ، میں بی بی حکیمہ خاتون کے پاس پہنچا. یہ سب ان مستورات کا ذکر ہو رہا ہے خانوادہ عصمت الطہارت کی کہ جن کے احسان امامت پر. بے شک ہماری مائیں بہنیں اگر سن رہی ہیں تو وہ برابر سے جہاد ہے خاتون کا. جہاد کی کیفیت مختلف ہے، لیکن گھر کے اندر جو جہاد ہے کہ نسلوں کو سوار دینا. بے شک بی بی حکیمہ خاتون ان کے امامت سے وہی رشتے ہیں کہ جو بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے امامت سے، یعنی بی بی حکیمہ خاتون 9ویں امام کی بیٹی ہیں، 10ویں امام کی خواہر ہیں اور 11ویں امام کی پھوپھی ہیں. جیسے بی بی زینب سلام اللہ علیہ مولا علی کی بیٹی ہیں، امام حسن و حسین کی خواہر ہیں، امام زین العابدین السلام کی پھوپھی ہیں، ویسے بی بی حکیمہ خاتون امام محمد تقی علیہ السلام کی بیٹی ہیں، امام علی نقی علیہ السلام کی خواہر ہیں، امام حسن عسکری اسلام کی پھوپھی ہیں. جیسے بی بی معصومہ قم ہے، جی بی بی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی دختر ہیں، امام رضا علیہ السلام کی خواہر ہیں، امام محمد تقی علیہ السلام کی پھوپھی ہیں. یہ بی بی حکیمہ خاتون وہی ہیں کہ جو اسی زری میں مدفون ہے جہاں امام علی نقی بھی ہیں اور امام حسن عسکری بھی ہیں. اور یہ بی بی حکیمہ خاتون وہی بی بی ہیں کہ جب امام حجت کی 15 شعبان المعظم صبح کا وقت تھا اور جب حضرت حجت کی دنیا میں تشریف آوری تھی، جو امور ولادت انجام دیے تھے بی بی نرجس خاتون کے ساتھ، وہ بی بی حکیمہ خاتون نے انجام دیے تھے. جی کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے روک دیا تھا کہ اے پھوپھی جان آج آپ رک جائیے گا رات کے وقت. انہیں روک لیا اپنے گھر میں کہ آج میرے فرزند کی ولادت ہونے والی ہے. اور بی بی حکیمہ خاتون نے فرمایا تھا کہ اے میرے لال، امر ولادت میں تو یہاں کوئی آثار نہیں محسوس ہوتے. اور اس وقت امام حسن عسکری اسلام نے فرمایا تھا کہ یہ امر خداوندی ہے جو متحقق ہو کے رہے گا آج. اللہ اکبر. اور پھر بی بی حکیمہ خاتون یعنی حضرت حجت کی دنیا میں تشریف آوری پر جو سب سے پہلے جس بی بی نے ان کی زیارت کی ہے اور انہیں چوما ہے وہ بی بی حکیمہ خاتون ہے. سبحان اللہ. ایک ایک بیوی پر اگر رک کے بات کی جائے تو واقعا بڑا دلچسپ موضوع بھی ہے اور بڑا معرفت والا بھی ہے کہ بی بی حکیمہ خاتون کی زیارت کے بعین ہی وہی الفاظ ہیں جو بی بی معصومہ قم کی زیارت کے الفاظ ہیں. اللہ ذرہ برابر بھی فرق نہیں ہے، فقط نام کے فرق کے ساتھ. السلام علیکہ بنت ولی اللہ، السلام علیکہ اخت ولی اللہ، السلام علیکہ عمت ولی اللہ. اے ولی اللہ کی بیٹی، ولی اللہ کی خواہر، ولی اللہ کی پھوپھی، آپ پر سلام ہو. اور وہاں بی بی معصومہ قم کی زیارت میں یا فاطمہ اشفعی لی فی الجنہ، اے فاطمہ معصومہ قم آپ جنت میں ہماری شفاعت فرمائیے گا. اور یہاں سامرہ میں بی بی حکیمہ خاتون کی زیارت میں یا حکیمہ اشفعی لی فی الجنہ، اے بی بی حکیمہ خاتون، اے مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کی پھوپھی، آپ ہماری قیامت میں شفاعت فرمائیے گا. اللہ سبحان اللہ. یہ وہ بی بی ہیں جو اتنا امامت سے قریب ہے. اب احمد ابن ابراہیم کہتے ہیں کہ میں پہنچا بی بی حکیمہ خاتون کے پاس امام حسن عسکری کی شہادت کے بعد. 8 ربیع الاول ہو چکی ہے، شہادت ہو چکی ہے. اور میں نے بی بی حکیمہ خاتون سے کہا الی من تفزع الشیعہ، اب شیعہ کس کے پاس پناہ لیں؟ دیکھیں ہم ہیں جو غیبت کے زمانے میں پیدا ہوئے، لہذا یتیمی کے دور میں ہم زندگی گزارے ہیں، احساس نہیں ہمیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن وہ افراد کے جن کے سامنے امام موجود تھے اور اب دفعتاً یہ کیفیت تھی کہ اب ان کے بعد وہ امام کی زیارت نہیں کر سکیں گے اس لیے کہ مولا پردہ غیبت میں چلے گئے. جی تو وہ اس شدید
ایک طریقے سے کہنا چاہیے کہ دلی مشکل میں تھے اور سخت ترین حالات تھے ان کے لیے کہ الی من تفزع شیعہ، وہ کہہ رہے تھے شیعہ کہاں پناہ لیں گے، اب امام سامنے نہیں تو شیعہ کہاں پناہ لیں گے، ایک طرح سے ڈپریس تھے بہت. اور بی بی حکیمہ خاتون نے جواب دیا الی الجدہ ام ابی محمد، جو امام حسن عسکری کی والدہ ہیں. میں نے بھی عرض کیا فقط امام حسن عسکری وہ امام ہے جن کی والدہ حیات تھی. جی جی امام حسن عسکری کی والدہ ہیں، ان کے پاس جا کے پناہ لو. اللہ اکبر. یعنی بی بی حدیثہ خاتون. جی اللہ اکبر. تو احمد ابن ابراہیم کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ امام حسن عسکری جب ان کی شہادت ہو رہی تھی تو ایک خاتون کو اپنا وصی بنا کے جائیں، ایک خاتون کو وصی بنا کے جائیں اور شیعہ اس خاتون کی طرف پناہ لیں، یعنی ان سے امر امامت دریافت کریں. واہ واہ کیا فکر ہے. تو جانتے بی بی حکیمہ خاتون نے کیا کہا؟ بی بی حکیمہ خاتون نے جواب دیا اقتداء بالحسین ابن علی. حسن عسکری علیہ السلام نے اقتداء کی ہے اپنے جد حسین ابن علی کی. یہ بات پہنچ رہی ہے؟ جی بہت شکریہ. ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی اقتداء کرتے ہوئے حسن ابن علی العسکری نے جی جزاک اللہ ایک خاتون یعنی ان کی والدہ بی بی حدیثہ خاتون انہیں اپنا وصی معین کیا. اور پھر بی بی حکیمہ خاتون کہتی ہے والحسین ابن علی اوصى الى اختہ زینب بنت علی. اللہ جیسے حسین ابن علی نے اپنی خواہر بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو وصیت فرمائی تھی پھر ظاہر، یعنی کاروان کی جو ظاہر میں سپہ سالار تھیں وہ امام سجاد نہیں تھے، وہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا تھی. اللہ اکبر. یہ بی بی حکیمہ خاتون کہہ رہی ہیں. اور پھر اتنا خوبصورت اور جملہ ہے وَكَانَ مَا يَخْرُجُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ مِنْ عِلْمٍ يَنْسَبُ إِلَى زینب، جو کچھ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی زبان مطہر سے علم جاری ہو رہا تھا وہ فرمایا در حقیقت وہ علم علی بن الحسین سید الساجدین تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ. کہ وہ علم سید الساجدین تھا جو زبان مطہر زینب کبریٰ سے جاری ہو رہا تھا. سبحان اللہ. کیوں؟ سترن علی علی بن الحسین، تاکہ مولا علی بن الحسین زین العابدین کو محفوظ رکھا جائے. سبحان اللہ. کیا بھائی امام علی ابن الحسین علیہ السلام کو شہید کیوں نہیں کر دیا گیا؟ جب سب کو شہید کر دیا گیا تھا تو راہ کوفہ شام میں انہیں بھی شہید کر دیتے. جی بالکل. وجہ یہ تھی کہ بی بی زینب نے محافظت فرما لی، انہیں پوشیدہ رکھا. جی جزاک اللہ جزاک اللہ. انہیں قافلے میں سامنے ہی نہ آنے دیا، سب سے پہلے خود آگے بڑھتی تھی. تو یہ جو بی بی زینب کلام کر رہی تھی یہ بی بی حکیمہ خاتون نے فرمایا در حقیقت علم علی ابن الحسین تھا. بے شک بے شک. جو شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کی شخصیت سے ظاہر ہو رہا تھا کہ ویسے ہی اگر تم چاہتے ہو کہ علم حضرت حجت اس تک پہنچو، معرف امامت تک پہنچو، تو امام حسن عسکری علیہ السلام نے وصی قرار دیا ہے اپنی ماں حدیثہ خاتون کو. یعنی جو علم امام حسن عسکری ہے اب وہ جاری ہوگا بی بی حدیثہ خاتون سے. اللہ یہ بات واضح ہو رہی ہے میری ماؤں بہنوں کے لیے بالخصوص کتنی عظیم شان ذمہ داری آ گئی. جی بالکل. یہ خاص وہ ایک انفرادیت ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کے حالات میں، اور جو شباہت مل جاتی ہے کربلا معلیٰ سے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے حالات سے. ہو گئی بس عزیزان گرامی، اس سے زیادہ طول کلام نہیں، باتیں اور بھی ہیں انشاءاللہ کل اس کو تھوڑا سا اور کنٹینیو کریں گے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے پھر اپنے زمانے میں کیسے، اگرچہ کہ امام خاموش تھے اور بلکہ نظر بند بھی تھے اپنے گھر میں، تب بھی کیسے کیسے کن کن حالات میں حتیٰ عزت قرآن اور صداقت الہی کی آبرو کو بچایا ہے کیا کہنا امام حسن عسکری علیہ السلام نے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے کہ خود کتاب الکافی میں پورا چیپٹر موجود ہے کہ نحن فی العلم والشجاعت والطاعت سواء، ہم تمام اہل بیت چاہے علم ہو، شجاعت اور اطاعت ہو، سب برابر ہیں. یعنی جو منبر سلونی پر علی بن ابی طالب علیہ السلام کا علم ہے وہی 8 برس کے مولا امام جواد علیہ السلام کا علم ہے. کیا کہنے کیا حدیث میں آئے کم علم میں، شجاعت میں، اطاعت میں سب برابر ہیں. بے شک بے شک. وہی امام حسن عسکری علیہ السلام کا علم، وہی امام علی نقی علیہ السلام کا علم، کیا کہنے وہ جو شجاعت حسینی ہے. اور اسی خاطر اللہ اکبر، بات سے بات بس میں آخری جملہ کہہ کے جا رہا ہوں منزل مصائب پر. اسی خاطر ہے کہ خواجہ نصیر الدین طوسی علیہ رحمٰن نے جو درود طوسی لکھا ہے،
جس میں حضرت حجت پر سلام کیا ہے، انہوں نے ہر امام کی ایک ایک صفت جو خاص حضرت حجت میں ظاہر ہوگی اس کے ذریعے سے مولا امام زمانہ کو سلام کیا. کیا کہنا. تو کہتے ہیں اللہم صلی وسلم وزد وبارک، پروردگار تو درود و سلام بھیج اور اس میں اضافہ کر دے اور اس میں برکت دے دے. کس پر درود و سلام بھیج؟ حضرت امام زمانہ پر سلام ہے، لیکن شروع کیسے کیا؟ علی صاحب الدعوت النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمۃ الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ. یہ وہ صفت ہے کہ جو امام زمانہ میں ظاہر ہوگی. آج میری بات پہنچ سکے. جزاک اللہ. والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والمآثر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوت النقویہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ. والہیبۃ العسکریہ والغیبۃ الالہیہ. ہیبت عسکری. اللهم صل على محمد وعلى وعجل فرجهم. جزاک اللہ. درود و سلام ان پر کے جو صاحب دعوت نبویہ، جو رسول اللہ کی دعوت اور تبلیغ کے وارث ہیں. بے شک. والصولۃ الحیدریہ، جو جلالت حیدری کے وارث ہیں. والعصمت الفاطمیہ، جو عصمت فاطمی کے حامل ہیں. بے شک. والحلم الحسنیہ، جو حلم حسنی رکھتے ہیں. والشجاعت الحسینیہ، شجاعت امام حسین ان کے پاس ہے. والعبادت السجادیہ، عبادت مولا سید سجاد علیہ السلام ان سے ظاہر ہوگی. دنیا تو نہیں دیکھ پائی نا. امام سجاد علیہ السلام کی مثلا شہادت ہو گئی. اب جب حضرت حجت تشریف لائیں گے تو ان تمام ائمہ کے علوم کی جو تجلی ہے وہ نور حضرت حجت سے ظاہر ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ. والمآثر الباقریہ والآثار الجعفریہ، فقہ جعفری، آثار جعفری کے وارث ہیں. علوم الکاظمیہ، امام موسیٰ کاظم اسلام کے علوم ظاہر ہوں گے امام حضرت حجت سے. حجت الرضویہ، جو امام رضا علیہ السلام کی حجتیں دلیلیں، کبھی ایتھس کے ساتھ مناظرہ کیا، کبھی مسلمانوں کے ساتھ کیا، کبھی اور مشرکوں کے ساتھ کیا، کبھی یہودیوں کے ساتھ کیا، کبھی عیسائیوں کے ساتھ کیا. وہ جو حضرت رضا علیہ السلام کی دلیلیں ہیں ان دلیلوں کے وارث ہیں حضرت حجت. والجود التقویہ، امام محمد تقی علیہ السلام کے جود و سخا کے وارث. امام علی نقی علیہ السلام کی نقاوت پاکیزگی کے وارث. امام حسن عسکری علیہ السلام کی ہیبت کے وارث. اور عزیزوں آپ کی اجازت ہو تو یہ سارا سلسلہ بھی ملتا ہے ایک ہستی کی طرف، ایک ہستی کی طرف، اور وہ ہیں آقا حضرت ابو طالب علیہ السلام. سبحان اللہ. غور کر سکتے. جی جی بالکل بے شک. آپ کے نعرہ حیدری اور یا علی کی عبادت کے لیے میں ایک جملہ کہتا ہوں: حیدر ہوں کہ حسنین کے سجاد خدا ہوں، اور باقر ہوں کہ جعفر ہوں کہ موسیٰ کے رضا ہوں، کیا کہنا. اور جواد تقی ہوں یا نقی مست دعا ہوں، یا سرکار حسن عسکری انجم بقبا ہوں، یا مہدی آخر کے حجابوں میں چھپا ہوں. بھائی ہر جز اسی پیکر غالب سے ملے گا. فضائل کا آخری جملہ کہہ رہا ہوں: ہر جز اسی پیکر غالب سے ملے گا اور ہر فرد کا شجرہ ابو طالب سے ملے گا. جزاک اللہ جزاک اللہ. اللہم صل علی محمد وعجل فرجهم. جزاک اللہ. آپ کربلا مولا میں ملاحظہ فرمائیے. زیادہ اضافہ کرے پروردگار، آپ کی زندگی اور زیادہ طول کر دے مولا کے صدقے میں پروردگار، صحت کے ساتھ. آمین. تمام مومنین کی صحت سلامتی طول عمر کے لیے ایک اور مل کے خاندان ابو طالب پہ صلوات بھیج دیں. محمد واہ واہ. جی آپ کربلا محلہ میں ملاحظہ فرمائیے، سب خون ابو طالب علیہ السلام کی گلکاری ہے. بے شک بے شک. حسین ابن علی ابن ابی طالب، عباس ابن علی ابن ابی طالب، زینب بنت علی ابن ابی طالب، بے شک علی اکبر ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب، بے شک علی اصغر ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب، بے شک سکینہ بنت الحسین ابن علی ابی طالب، بے شک قاسم ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب، بے شک حضرت مسلم ابن عقیل ابن ابی طالب، طفلان مسلم ابن عقیل ابن ابی طالب، بے شک اون محمد ابن عبداللہ ابن جعفر الطیار ابن ابی طالب. بے شک. جزاک اللہ. جو کچھ ہے کربلا میں وہ خون ابو طالب علیہ السلام کا اظہار ہے. بے شک. سبحان اور اللہ. ہو سکا تو کل الوداعی مجلس میں ہم سمیٹ دیں گے اور بات کریں گے انشاءاللہ. اگر ہو سکا تو اس پہ اور بات کریں گے. جی انشاءاللہ. بس جان گرامی، امام حسن عسکری علیہ السلام کئی واقعات پھر ایسے پیش آئے
کہ جہاں مثلاً اگر کل ہو سکا تو عرض کروں گا اسحاق کندی نے جہاں تضاد القرآن پہ کتاب لکھی کہ قرآن میں کیا کیا متضاد ہیں، اور پھر امام حسن علیہ السلام نے اپنے فضائل کا اظہار فرمایا اور ثابت کیا کہ کوئی تضاد نہیں. اور پھر کبھی وہ شخص کے جو عیسائی راہب تھا دعا کرتا تھا اور بارش ہو جاتی تھی، اور پھر امام نے ثابت کیا کہ بارش ہوتی ہے اس نبی خدا کی ہڈی کی وجہ سے جو اس کے ہاتھ میں. جی ہاں، یہ سارے واقعات آپ نے سن رکھے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ جب اتنے فضائل کا اظہار ہوتا رہا کمالات کا، تو بس 28 برس کے سنہی میں معتمد عباسی نے ایک دن طے کر لیا کہ وہ وہی حربہ اختیار کرے گا جو اس کے آبا و اجداد نے اختیار کیا تھا. لعنت ہو اس پہ، اس کے آبا و اجداد پہ. زہر آلود طعام وہ تیار کروا کے اس نے اپنے خادم کے ساتھ بھیجا امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں. ایک حدیث ہے امام رضا علیہ السلام سے بھی، باقی اور بھی کچھ ائمہ سے، کہ ہم گروہ ائمہ اپنی موت کو خود اختیار کرتے ہیں. حکم خدا، کوئی امام کو مجبور نہیں کر سکتا. دیکھیں امام سجاد علیہ السلام مظلوم ضرور ہیں لیکن مجبور نہیں تھے. جی بے شک. سجاد اسیر جور ہوئے، یہ شعر مجھے بڑا خوبصورت لگتا ہے، اس میں بڑے معارف ہیں. سجاد اسیر جور ہوئے، افسوس کسی نے یہ نہ کہا، سجاد اسیر جور ہوئے، افسوس کسی نے یہ نہ کہا کہ پاؤں ستون کعبہ ہیں، زنجیر کسے پہناتے ہو. کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے، پاؤں ستون کعبہ ہے، زنجیر کسے پہناتے ہو. بھائی واہ 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 واہ، جزاک اللہ. کیا مصرع ہے. جی جزاک اللہ، حسن سماعت آپ کی ماشاءاللہ، حوصلہ افزائی کے لیے شکریہ. یہ پاؤں ستون کعبہ ہیں، زنجیر کسے پہناتے ہو. ہائے ہائے ہائے، کیا کہنا ہے. تو ائمہ علیہ السلام وہ امر امامت پر مصلحت پروردگار ہوتی، اس لیے کہ اللہ نے سبب اور مسبب کی دنیا خلق کی ہے. اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو معجزے کے ذریعے سے سبھی کو مسلمان بنا دیتا، لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے. پھر بے شک. تو ظالم کا ظلم بھی سامنے آئے اس دنیا میں. دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا کو آخرت کے لیے اس نے کھیتی رکھا ہے. جی، جو یہاں بو گے وہ وہاں کاٹو گے. تو بہرحال ائمہ علیہ السلام اپنی موت کو خود اختیار کرتے ہیں حکم خدا سے. اپنے خادم کے ذریعے سے جب اس نے معتمد عباسی نے امام تک یہ کھانا پہنچایا تو اس نوکر نے کہا کہ یہ طعام ہے جو سرکار نے خاص آپ کے لیے تیار کروایا ہے اور اسے آپ نے میرے سامنے کھانا ہے. اور مولا نے فرمایا کہ جب میرے لیے ہی تیار کیا گیا تو میں حکم خدا سے کھاؤں گا اسے. فقط 28 برس کا سن تھا میرے مولا کا. آج شبیہ تابوت کی آپ ورچوئل زیارت بھی کریں گے. مولا حسن عسکری علیہ السلام اس اعتبار سے بھی مظلوم ہے کہ کربلا مولا جب مومنین جاتے ہیں، مولا نے اس فقیر کو بھی کربلا اتنی بار بلایا اور سعادت عطا کی کہ میں اب کاؤنٹنگ بھول چکا ہوں کہ میں کتنی مرتبہ پہنچا ہوں کربلا. الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ. تو اس غریب کے لیے بھی دعا کریے گا انشاءاللہ، سب مومنین کے لیے انشاءاللہ العزیز. ایک مل کے یہاں پر ضرور ایک صلوات بھیجیے گا اس بار. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد عجل فرجهم. پینڈیمک کی وجہ سے بہرحال 40 اس بار بہت برسوں برس بعد مس ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جلد بلائے پھر سے. انشاءاللہ الہی آمین. مولا اس اعتبار سے بھی مظلوم ہے کہ جب ہم وہاں جاتے بھی ہیں تو پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ سامرہ کی زیارت بعض مرتبہ نہیں ہو پاتی تھی حالات کی وجہ سے، اور آج جب ہو بھی پاتی ہے تب فقط صبح کو جاتے ہیں، دوپہر تک رہتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں. تو بڑی مختصر زیارت ہو پاتی امام حسن عسکری علیہ السلام کی اور امام علی نقی علیہ السلام کی. تو بہرحال مولا ہم آپ کو یہیں سے ہزاروں کلومیٹر دور ہیں مومنین، لیکن ان کے دل اس وقت سامرہ میں ہے، میں یقین رکھتا ہوں. جی جزاک. اے امام زمانہ علیہ السلام، آپ کو پرسہ پیش کرتے ہیں، آپ کی یتیمی کی رات آ گئی ہے. مولا فقط قتلت الحسین وصحابی بن مولا امام زمانہ پرسلی اپنے بابا کا، انہیں کے صدقے میں بس بلا لیجیے ہمیں. اللہ اکبر. مولا فقط 4 برس کے تھے کہ یتیم ہوئے. اللہ اکبر. کوئی یتیمہ یاد آئی کربلا میں جو 4 برس اللہ اکبر. جیسے سکینہ یتیم ہوئی نا ویسے کوئی یتیم نہیں ہوا. لا یوم عبداللہ. کسی امام کی تاریخ میں نہیں ہے، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، چاہے کتنی ہی مظلومانہ شہادت ہو، لیکن ان کے بعد کسی امام کی تاریخ میں نہیں ہے کہ ان کے بچوں کو تماچے مارے گئے ہوں. یہ فقط حسین ابن علی کا مقدر تھا. لعنت ہو سب ظالموں پر.
یہ وہ بچی تھی کہ جو باپ کے زلجنا سے لپٹی ہوئی تھی. اے میرے بابا کے زلجنا میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا. اور حسین اترے, سکینہ کو آغوش میں لیا کہ شاید تمہارے لیے کوئی پانی کی سبیل کر لاؤں. نہیں بابا, چچا عباس بھی تو یہی کہہ کر گیا تھا بابا. اب پانی کی پیاس ختم ہو گئی, اب آپ رہیں بابا. حضرت امیر انیس چند مصرے ایسے لکھے مارکۃ الارا, کیا کہے انسان. کہتے ہیں بکھرائے بال اہل حرم ساتھ ساتھ تھے. جب حسین جا رہے تھے نا, اور کل چونکہ الوداعی مجلس ہے انشاءاللہ میں رخصت امام کا ذکر ضرور کروں گا. بی بی کا حکم ہے, بی بی نے علامہ مجلسی کو حکم دیا تھا کہ تو کوئی اور مصائب پڑھ یا نہ پڑھ, لیکن رخصت حسین کے مصائب ضرور پڑھ. وہ کل انشاءاللہ رخصت کے مصائب بھی ہوں گے اور بیبیوں کے پھر مدینہ منورہ آمد. تو بس آج تو صرف اتنا ہی کہ میر انیس لکھتے ہیں کہ بکھرائے بال اہل حرم ساتھ ساتھ تھے اور پٹکے میں شاہدین کے سکینہ کے ہاتھ تھے. اور اس کے بعد مولا نے کہا کہ بس میں طفلی میں کیا ہوا وعدہ نبھانا ہے. تو جب جانے لگے نا اب عبداللہ علیہ السلام, تو تاریخ میں ملتا ہے کہ پھر ننھی سکینہ واپس آئیں اور آ کر کہا تھا کہ بابا آپ تشریف لے جائیے, لیکن ایک بار اب میرے سر پر ویسے ہاتھ رکھیں جیسے آپ یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں. کسی باپ نے خود اپنے بچے کے سر پر یتیم کی طرح ہاتھ نہیں رکھا سوائے حسین ابن علی. اب جب حسین کا زلجنا واپس پلٹا, دیکھیں جب حسین جا رہے تھے سب سے آخر میں سکینہ ودا ہوئی, اور جب زلجنا خالی واپس آیا تو سب سے پہلے یہ 4 برس کی بچی باہر آئی اور آ کر کہا یا جوادو اسقیا ابھی اب قتل عطشانا. اتنا بتا میرے بابا کو, کیا پانی تھوڑا سا دے دیا یا پیاسا ذبح کر دیا میرے بابا. سقیا ابھی ہم کو تلاشا. اے حضرت حجت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف, مولا آپ کے سر پر یتیمی کی خاک آ رہی ہے, ہمارا پرسہ قبول فرمائیے. آپ کے بابا رخصت ہو رہے ہیں مولا, آج فقط آپ یتیم نہیں ہو رہے, ہم اور آپ ہم سب مل کر یتیم ہو رہے ہیں, مومنین یتیم ہو رہے ہیں. حسن عسکری علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں, بس وہ زہر آلود کھانا آیا, امام نے تناول فرمایا, جس میں اقدس پر زہر کا اثر شروع ہوا. امام حسن عسکری کی حالت بگڑنے لگی, حکومت کو اطلاع ہوئی تو مکر سے کام لیتے ہوئے تیمار داری کا انتظام کیا اور سرکاری طبیب معین کیے تاکہ زہر سے مولا جانبر نہ ہونے پائے, وہ دیکھتے رہے طبیب. اور نمک خوار طبیب مسلسل یہ اعلان کرتے رہے کہ انہیں زہر نہیں دیا گیا بلکہ اچانک طبیعت بگڑ گئی ہے. عقید مولا کا غلام ہے, کہتا ہے کہ میں حضرت کی خدمت میں تھا, آپ نے فرمایا مجھے زہر دے دیا گیا ہے عقید, اور میری شہادت کا وقت قریب آ چکا ہے. جب میں آب مستگی طلب کروں, ایک خاص درخت سے حاصل ہونے والا ایک پانی ہے, کہ وہ طلب کروں تو سمجھ لینا کہ بس میری موت کا وقت قریب آ چکا ہے. اتنے میں مولا حسن عسکری علیہ السلام کی حالت دگرگون ہونے لگی. آپ نے فوراً پانی طلب فرمایا. عقید کہتا میں آب مستغی لے کر حاضر ہوا. مولا نے کہا نہیں, ابھی اس امر میں تھوڑی تاخیر ہے, ابھی خالص پانی لے آؤ. خالص پانی عقید نے پیش کیا. مولا نے وضو فرمایا, مصلی پر تشریف لے گئے, نماز ادا کی. میں بار بار اس نماز سے یاد کرتا ہوں اس حسین کی نماز کو, کہ جب حسین سجدے میں گئے تو حسین سر خود نہ اٹھا سکے تھے, نوکے نیزہ پر ابا عبداللہ الحسین کا سر بلند ہوا, صدا گونج رہی تھی علاقت قتل الحسین میں کربلا. اب تو ایک ہی دن رہ گیا عزیزوں, جتنا رو لینا. کلیجہ منہ کو آ رہا ہے, کیسے کہے خدا حافظ والا. مولا ایسا لگتا ہے, میں کل عرض کروں گا انشاءاللہ کہ اس الوداع کا بھی مطلب کیا ہے. الوداع ضرور کہنا چاہیے, اور الوداع کا اصل مطلب کیا ہے. الوداع کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیشہ کے لیے مولا خدا حافظ کہہ دیا, نہ نہ. الوداع کا مطلب یہ جو مولا نے توفیق گریہ عطا کی تھی ان خاص ایام عظام میں, بس اے مولا یہ رخصت ہو رہے ہیں, آپ ہی کا حکم ہے چونکہ کہ 9 ربیع الاول کو خوشی بھی مناؤ, اور چونکہ مولا کا حکم آ چکا ہے سیاہ لباس
تبدیل کر لو، کل عرض کر چکا ہوں. تو بہرحال لیکن ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام وہ سر خود نہیں اٹھا سکے تھے، نو کے نیزہ پر سر بلند ہوا تھا، صدا گونج رہی تھی، الا قد قتل الحسین بکربلا والشمر جالس علی صدر، شمر حسین کے سینے پر بیٹھا ہوا تھا. مولا امام حسن عسکری علیہ السلام نے نماز مکمل کی، بارگاہ خدا بندی میں کچھ مناجات پڑھی اور پھر بستر پر تشریف لے آئے. پھر آپ نے فرمایا عقید اب وہ پانی لے آؤ. عقید نے آب مستقی دیا، لیکن مولا نے جب پینے کا ارادہ کیا تو زہر سے بدن میں ایسا راشا تھا، دست مبارک پانی نہ پی پائے مولا، بس مولا خاموش ہو گئے اور پیاسے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے. کیوں نہ ہو فرزند حسین ابن علی ہے، تشنا لبی دنیا سے تشریف لے گئے. حضرت حجت کے دل پر ایک داغ بھی رہ گیا کہ میرا بابا پیاسا مار دیا گیا. عجب نہیں مولا امام زمانہ نے کربلا کا رخ کر کے آواز دی ہو، اے میرے مظلوم جد حسین، وقت آخر نہ آپ کو پانی مل سکا نہ میرے بابا کو پانی مل سکا. عزیزوں ربیع الاول کی 8ویں تاریخ تھی سن 260 ہجری. مولا حسن عسکری علیہ السلام شہید ہوئے، ہمارے زمانے کے امام یتیم ہو گئے، اور یہ تاریخ ایسا بہت اہمیت کی حامل ہے. لیکن اس خاطر سال بھر جن معصومین کی شہادت آپ مناتے ہیں، وہ شہادت وہ خود شہید ہو چکے ہیں، اور ان کے وارث جنہیں پرسہ دیتے ہیں وہ بھی دنیا سے جا چکے ہیں. ایسا ہی ہے نا، 7ویں امام کی شہادت مناتے ہیں نا 25 رجب، پرسہ دیتے ہیں 8ویں امام کو، لیکن 8ویں امام بھی شہید ہو چکے ہیں. 8ویں امام کی شہادت مناتے ہیں، ابھی سفر کا مہینہ گزرا لیکن 9ویں امام دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. لیکن ہمارے 11ویں امام وہ ہیں جن کا پرسہ اس مظلوم امام کو دینا ہے جو اس وقت پردہ غیبت میں ہے. آئیے سب مل کر امام زمانہ کی خدمت میں پرسہ پیش کریں. اے مولا حضرت حجت، اب غریبوں کا اب فقیروں کا پرسہ قبول فرمائیے گا مولا. ہم نے پہلی محرم سے فرش عذاب بچھایا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے بھی چند دنوں پہلے ہی کی بات تھی. محرم کا چاند دیکھا تھا، حسین کا فرش عذاب بچھایا تھا، کبھی عباس کا ماتم کیا، کبھی علی اکبر کا ماتم کیا، کبھی قاسم کی پامال لاش کا ماتم کیا، علی اکبر کا ماتم کیا، بی بی زینب کی چھنتی میں رضا کا ماتم کیا، شہزادی سکینہ کو لگنے والے تماچوں پر ماتم کیا. امام رضا علیہ السلام کی شہادت آئی، درمیان میں امام زین العابدین 25 محرم الحرام شہید ہو گئے. مولا حسین کا ہم نے 10واں کیا، 20واں منایا، 30واں منایا، 40 حسینی بھی گزر گیا. 28 صفر المظفر رسول اللہ کی شہادت. مولا حسن مجتبیٰ کا جنازہ تیر باران تھا. یہ سب مصائب کرتے ہوئے آج ہم آ چکے امام حسن عسکری علیہ السلام کے پرسے پر. اے امام زمانہ، آپ حجت خدا ہیں، ہمارا پرسہ قبول کیجئے. آج آپ خود یتیم ہو رہے ہیں. اور مولا زیارت ناہیہ میں کہتے ہیں کہ زمانے نے مجھے مؤخر کر دیا، مجھے موقع نصیب نہ ہو سکا کہ میں کربلا میں اے میرے جد حسین آپ کے ساتھ وہاں شریک ہو جاتا. لیکن وَلَأَنْدُبَنَّكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً وَلَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمًا. تو اے جد مظلوم، میں صبح و شام آپ کا ماتم کروں گا، اور آنسو تمام ہو جائیں گے تو خون بہاؤ. وَلَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمًا. میں آنکھوں سے خون بہاؤں گا، آپ کے مصائب پر گریہ بند نہ کروں گا. مولا آج آپ پر ایک تازہ غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے، سر پر یتیمی کی خاک ہے، آپ تنہا ہیں. مولا آپ کے مصائب کربلا والوں کے مصائب سے بڑے مشابہ ہیں. وہاں بھی بیٹا موجود تھا لیکن باپ کے سراہنے نہ آ سکا، یہاں بھی آپ موجود ہیں لیکن بظاہر اپنے بابا سے نہ مل سکے. لیکن مولا باعجاز امامت صحیح باپ کے سراہنے آئے، اور جب بابا کی شہادت ہو گئی تو آپ ہی نے غسل و کفن دے کر جنازہ تیار کیا. جب ظاہری طور پر آپ کے چچا جعفر نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ نے دامن کھینچ لیا، چچا ہٹ جائیے گا، یہ معصوم کا جنازہ ہے، اسے غیر معصوم نہیں بڑھا. سلام میرے بیمار ماں،
سید الساجدین پر باپ کا لاشا جلتی رہتی بھر پڑا ہوا، بیٹا قید ہو کر جا رہا تھا، ثانیہ زہرا فریاد کر رہی تھی، اے جد بزرگوار آپ کی نماز تو ملائکہ نے پڑھی تھی، وَهَذَا حُسَيْنٌ مُرَمَّلٌ بِالدِّمَاء، آپ کا حسین جلتی رہتی پر پڑا ہے، آپ کی نواسیاں قیدی بنا کر لے جائی جا رہی ہیں کہ شان سے رسن بستہ ہو کر مقتل سے بی چلی کوفہ اور شام کے بازاروں کی طرف ارباب عزا۔ امام حسن، آخری جملہ کہتا ہوں بس، امام حسن عسکری علیہ السلام کا جب جنازہ اٹھا نا تو تاریخ کہتی ہے کہ اتنی شان سے اٹھا کہ شان سے اب تک اولاد رسول میں سے کسی کا جنازہ نہیں اٹھا تھا جیسے امام حسن عسکری کا جنازہ اٹھا۔ ساری مملکت، پورا شہر، عوام، خواص، وزراء، سفراء، علماء، فقہا، ہر طرف مجمع ہی مجمع تھا۔ ظاہری نماز جنازہ میں بھی ہزاروں کا مجمع تھا۔ جنازہ اٹھا اور مولا علی النقی علیہ السلام کے پہلو میں امام حسن عسکری کو دفن کر دیا گیا۔ بس عزادارو، ہمیشہ مصائب کا اختتام کربلا پر ہوتا ہے، آج میں حسن مجتبیٰ کی غربت پر مصائب کا اختتام کرنے لگا ہوں۔ عزادارو، یہ آخری حسن عسکری کا جنازہ ہے جسے عالم غربت کے باوجود باپ کا پہلو نصیب ہو گیا، مگر ہائے سلسلہ امامت کے پہلے حسن، مولا حسن مجتبیٰ کو ہمارا سلام ہو۔ نہ باپ کا پہلو ملا، نہ نانا کا مزار نصیب ہوا، روضہ رسول کی طرف جنازہ چلا، تیروں کی بارش تھی، 70 تیر پیوست تھے تابوت حسن مجتبیٰ میں۔ آپ نے ہر جنازہ، غریب جنازہ، امیر جنازہ بھی دیکھا ہے، لیکن کوئی ایسا جنازہ دیکھا ہے جو گیا ہو قبرستان تک لیکن وہاں جگہ نہ ملی ہو اور قبرستان سے واپس آ گیا، گھر میں آیا ہو، حسن کا جنازہ چلا، تیر بھر سے جنازہ واپس آیا۔ بی بی زینب نے سوال کیا، بھیا حسین میں نے تو سفید کفن دیا تھا، یہ سرخ کے کیسے ہو گیا؟ کہا بہن زینب جنازے سے تیروں کو نکال لے، یا علی مدد کہہ کر تیروں کو نکالا۔ میں کہوں گا بی بی کربلا میں بھی حسین کا لاشا تیروں پر تھا، وہاں آپ نے تیر نہ نکالے، مدینہ میں حسن کے جنازے سے نکال لیے۔ بی بی مجھے جواب دیں گی، کربلا میں زینب کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، مدینہ میں جو ہاتھ کھلے تھے وہ کربلا میں۔ السلام علیک یا امام اللہ۔ مجلس کی قبولیت کے لیے آقا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی خدمت میں مل کر سلام پیش کرتے ہیں۔ وعلی الارواح التي حلت ببنائك السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين